محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ سترہواں باب، نجات دہندہ۔ دنیا بھر کے مظلوم اور پسماندہ لوگوں کے لیے اسلام نجات و رحمت کا پیغام تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کو اپنے نسب پر بڑا غرور تھا، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طنزاً کہتے تھے، وہ رذیل اور ادنا لوگوں کے نبی ہیں۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان میں غلام بھی تھے اور مفلوق الحال لوگ بھی۔ آپ سے پہلے بھی بیشتر انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا تو اس کی طرف لبیک کہنے والوں میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو ادنا طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اعلیٰ طبقے کے مظالم کا نشانہ بنے رہتے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام آیا جو حریت و مساوات کا پیغام تھا تو قدرتی طور پر انہوں نے اس کو قبول کرنے میں پہل کی اور اس کے لیے بڑی پامردی اور ہمت کا ثبوت دیا۔ اسلام سے پسماندہ مظلوم لوگوں کو جو توقعات تھیں، اقتدار و اختیار مل جانے کے بعد وہ ایک ایک کر کے پوری ہو گئیں۔ غلاموں، مزدوروں، خادموں کو وہ سارے حقوق مل گئے جن کا دور جاہلیت میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو برابر کا شہری سمجھا گیا۔ تقوی اور صلاحیت کی بنا پر ان کو اعلیٰ مدارج اور مناصب پر پہنچنے کے مواقع ملے۔ ان کے معاشی اور معاشرتی حقوق کا پورا تحفظ کیا گیا۔ ادنا طبقے میں سب سے زیادہ تعداد غلاموں کی تھی۔ ان کے مالکوں کو تلقین و ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ملازموں اور خادماؤں کے ساتھ بدسلوکی کی معاملت کی گئی، بلکہ ان کو مساوی رتبہ دینے کی ہدایات کی گئیں، اور حکومت خود تمام لاوارث، مظلوم، بےکس اور بے سہارا لوگوں کی محافظ اور پشت پناہ بن گئی۔ اس معاملے میں رسول اللہ نے جو ہدایات دیں وہ اسلامی مساوات کو اچھی طرح واضح کرتی تھیں۔ ایک شخص ایک غلام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اسے خریدا ہے، اگر میں اسے آزاد کر دوں تو حضور کی رائے میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا بھائی اور تمہارا آزاد کردہ ہوگا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو غلامی سے رہا کر دے وہ رہائی اس کے لیے آتش جہنم سے بچنے کا فدیہ ہو جائے گی۔ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد ہوا، اچھا برتاؤ برکت ہے اور بد خلقی شومی قسمت۔ ایک شخص نے آ کر اپنے خادم کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نوکر سے کہاں تک درگزر کروں؟ حضور اکرم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو فرمایا، ہر روز 70 بار، یعنی بکثرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا تیار کر کے لائے اور حرارت اور دھویں سے پریشان ہو
तो चाहिए कि वो इस कादिम को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए। अगर खाने वाले ज्यादा हों तो 2-1 लुक़मे उसके हाथ में जरूर रख दें। मदीना में लोग अपने गुलामों को अब्द यानी बंदा और लौंडियों को अमत यानी बांदी नहीं कहते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इससे मना फरमाया था। मालिक अपने ममलूक और ममलूका को अब्दी मेरा बंदा और अमती मेरी बांदी के अल्फाज ना कहे। गुलामों और कनीजों को भी हिदायत थी कि वो अपने मालिक व मालका को रब्बी मेरा आका और मेरी आका ना कहे। मालिकों को आपने हिदायत फरमाई कि वो अपने गुलामों और कनीजों को लड़के या लड़की कहकर बुलाए और गुलाम और कनीज मालिकों को सैयदी मेरे सरदार और सैयदती मेरी सरदार कहे। इस हिदायत की वजह भी आपने बता दी, क्योंकि ममलूक तो तमाम लोग हैं और रब अल्लाह ताला ही है। गुलामों और बेसहारा अशखास की महाफिज हुकूमत थी। आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान इन अल्फाज में फरमाया, जो अपने गुलाम को कत्ल करेगा मैं उसे कत्ल करूंगा, जो उसका कोई अज़ू काटेगा मैं उसका वही अज़ू काटवा दूंगा, जो अपने गुलाम को कस्सी करेगा मैं उसे कस्सी करा दूंगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में अहले सफ़ा में से 5 या 7 आदमियों ने एक गुलाम को धोखा देकर कत्ल कर दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इन कातिलीन को, जो सफ़ा के मुअज़्ज़िज़ तबके के लोग थे, सजाए मौत दी और फरमाया कि अगर तमाम अहले सफ़ा भी इस कत्ल में शरीक होते तो मैं उनको भी कत्ल करा देता। इस्लामी मसावात, हुस्न सलूक, हक शनासी और अदल व इंसाफ की शोहरत जिस मुल्क में भी पहुंची, वहां की मजलूम और पसमानदा रईयत ने उसे बढ़कर लब्बैक कहा और अपने मगरूर व जाबिर हुक्मरानों के मुकाबले में इस्लाम को बाइसे नजात और बाइसे रहमत जाना। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला